بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحفہ یا علی مدد۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک حقیقت بتانا چاہتے ہیں جو دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوا تھا، کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صلح کی آخر وجہ کیا تھی اور حقیقت کیا تھی۔ آج ہم اسی وقوعے کو جو مورخین نے خود لکھا ہے اور معتبر علماء کرام نے اس کا ذکر فرمایا ہے، وہی ریفرنس کے ساتھ ہم اس ویڈیو میں پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ کس طرح سے امام کو یہ تنگ کیا گیا اور صلح کس طرح ہوئی تھی، اور سب سے بڑا مقصد کہ صلح کا مقصد کیا تھا۔ اور تحریر کر رہے ہیں، ان کا نام ہے علامہ علی نقی نے یہ پورا وقوعہ صلح کا حقیقت سے بیان کیا ہے کہ آخر کیا وجوہات تھیں کہ امام کو صلح کرنی پڑی، اور میرے مولا تنہا جو تھے آخر کیا وجوہات تھیں وہ پیش کرنے جا رہے ہیں ہم۔ معاویہ لعین جو بڑا ہی چلاک اور بہت ہی شاطر آدمی تھا اور ہر وقت لالچ اور ہوس کا شکار رہا، اس کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی فوج کا حال معلوم ہو چکا تھا اور فوج کی بے وفائی کا بھی علم ہو چکا تھا۔ اس لیے معاویہ سمجھتا تھا کہ امام کے لیے جنگ کرنا ممکن نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ وہ یہ بھی یقین رکھتا تھا کہ امام حسن علیہ السلام جتنے بھی بے بس اور بے کس کیوں نہ ہو جائیں، وہ جناب امیر علیہ السلام اور پاک سیدہ اور رسول خدا کے نواسے ہیں، اس لیے وہ ایسے شرائط پر کبھی صلح نہیں کریں گے جو حق پرستی کے خلاف ہو اور جن سے باطل کی حمایت ہوتی ہو۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے آپ کے ساتھیوں میں سے عبداللہ ابن عمر کے ذریعے پیغام دلوایا کہ اپنی جان کے پیچھے نہ پڑو اور خون ریزی نہ ہونے دو۔ اس سلسلے میں کچھ لوگوں کو رشوتیں دی گئیں اور کچھ بزدلوں کو اپنی تعداد کی زیادتی سے خوفزدہ کیا گیا، اور وہاں پہ دوسری طرف امام حسن علیہ السلام کو پیغام بھیجا گیا کہ آپ جس شرائط پر کہیں میں ان شرائط کے لیے تیار ہوں۔ آپ دیکھیں کہ معاویہ لعین کتنا چلاک اور پروپیگنڈا کرنے والا انسان تھا کہ اس نے دو طرفہ، ایک طرف امام حسن علیہ السلام کی فوج کو پیغام بھجوایا جو نے پہلے پیش کیا، دوسرا پیغام امام کو صلح کا اس نے بھجوایا، اور بعد میں یہ الزام ہے کہ کیا سیاستیں ہو رہی ہیں اور کس سیاستوں کی بنا پر امام نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ امام نے حق کو نہیں چھوڑا، کیونکہ وہ حق نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ وہ امام حق ہے، امام زمانہ رہ چکے اور معصوم امام ہیں، نواسے رسول ہیں، تو وہ حق کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ انہوں نے وہی شرائط پہ عمل کیا ہوگا اور کیا ہے، کر کے دکھایا جو حق پر تھا، اور اس کو معلوم تھا کہ وہ باطل کا ساتھ نہیں دیں گے امام، اور اسی طرح ہوا، اور وہ خود انہی شرائط پہ تیار ہوا جو امام نے لکھوائی تھی، اور امام نے قلم کے ذریعے معاویہ لعین سے جنگ کی تھی۔ امام حسن علیہ السلام اپنے ساتھیوں کی غداری کو دیکھتے ہوئے جنگ کرنا مناسب نہ سمجھتے تھے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ضرور پیش نظر تھا کہ ایسی صورت پیدا ہو کہ باطل کی تقویت کا دھبہ میرے دامن میں نہ آنے پائے۔ گھرانے کو تو کبھی حکومت و اقتدار کی ہوس تھی ہی نہیں، انہیں تو مطلب اس سے تھا کہ مخلوق خدا کی بہتری ہو اور حدودوں اور اسی کے ساتھ ساتھ حقوق الہی کا اجرا ہو۔ اب جب معاویہ لعین نے آپ سے منہ مانگی شرائط پر آمادگی ظاہر کی تو اب مصلحت سے انکار کرنا شخص اقتدار کی خواہش کے علاوہ اور کچھ نہیں قرار پا سکتا تھا، اور یہ کہ معاویہ صلح کی شرائط پر عمل نہ کرے گا بعد کی بات تھی۔ جب تک صلح نہ ہوتی یہ انجام سامنے آ کہاں سکتا تھا اور حجت تمام کیوں کر ہو سکتی تھی۔ پھر بھی آخری جواب دینے سے قبل آپ نے ساتھ والوں کو جمع کر لیا اور تقریر فرمائی۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس تقریر کو آپ غور و فکر سے سنیے کہ امام کے جملے کیا کہہ رہے ہیں اور یہ صلح کرنے کا مقصد آخر کن لوگوں کا تھا۔ امام فرما رہے ہیں، آگاہ رہو کہ تم میں وہ خون
ریز لڑائیاں ہو چکی ہیں جن میں بہت لوگ قتل ہوئے، کچھ مقتول صفین میں ہوئے جن کے لیے آج تم رو رہے ہو، اور کچھ مقتول نہروان کے جن کا معاوضہ طلب کر رہے ہو۔ اب اگر تم موت پر راضی ہو تو ہم اس پیغام صلح کو قبول نہ کریں اور ان سے اللہ کے بھروسے پر تلواروں سے فیصلہ کریں، اور اگر زندگی کو عزیز رکھتے ہو تو ہم اس کو قبول کر لیں اور تمہاری مرضی پر عمل کریں۔ جواب میں لوگوں نے ہر طرف سے پکارنا شروع کیا، ہم زندگی چاہتے ہیں، ہم زندگی چاہتے ہیں، اب صلح کر لیجئے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ آپ نے صلح کی شرائط مرتکب کر کے معاویہ کے پاس روانہ کیے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے تو بھائی خود صلح کی، آخر امام کیسے پہل کر سکتے ہیں ان چیزوں میں؟ بلکہ امام کی بیعت ہوتی ہے، امام خود کبھی نہیں آگے جاتے۔ تو واضح بات ہی امام کے جملوں میں ہے کہ تمہاری مرضی پر عمل کریں گے، اور جب انہوں کو اپنی زندگی پیاری ہوئی تو انہوں نے زندگی کو چنا اور موت کو نہیں چنا، اور اگر وہ موت کو چنتے تو بتحقیق یہی ہوتا کہ امام بھی جنگ کو ہی چنتے۔ وہ تو خود لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ہی باتوں پر عمل کریں گے، اور لوگ جو تھے وہ غداریاں کر چکے تھے، بے وفائیاں کر چکے تھے، بک چکے تھے، کوئی مخلص ہی نہیں رہنا چاہتا تھا، اور سب نے یہی کہا کہ آپ صلح کر لیجئے، بہت سے لوگوں کا یہی رائے تھی۔ تو امام نے کہا ٹھیک ہے، پھر امام نے جو شرائط امام نے کروانی تھی معاویہ سے دستخط، وہ امام نے روانہ کر دیے۔ اب یہ حقیقت واضح ہے کہ کس طرح پہلے لوگوں کو بھڑکایا گیا، پہلے تنگ کیا گیا، ڈرایا گیا، اور پھر اس کے بعد ہی امام کے پاس خط گیا، پھر کہیں جا کے صلح کی خواہش خود معاویہ لعین نے ظاہر کی۔ وہ بہت بڑا چال باز، اور اس کا بیٹا بھی آگے سے ویسا ہی نکلا جیسا باپ تھا۔ باپ نے وہ زیادتیاں کی ہیں لوگوں کے ساتھ کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے ہمارے اول مولا کو اس نے قتل کروایا، اس سے پہلے بھی اس کے باپ نے کیا نہیں کیا رسول خدا کے ساتھ، اور تمام تاریخ وضاحت ہے۔ اور یہ کتاب جس سے ہم بیان فرما رہے ہیں 14 ستارے ہیں۔ اب یقیناً آپ سب کو حقیقت کا پتہ چل چکا ہوگا، اور جو سننے والے ہیں سمجھدار لوگ ہیں جو اس حقیقت کو تسلیم کر سکتے ہیں وہی اس حقیقت کو تسلیم کریں گے، اور جو دوسروں کے پیروکار ہیں وہ یقیناً ان شرائط کو اور ان حقائق کو پڑھ کر یقیناً ان کا دل جل اٹھا ہوگا، کیونکہ حقائق ان سے برداشت ہونا بہت مشکل بات ہے۔ اللہ حافظ۔